الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ 13ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے درسوں میں ہم نے عاشورائی ثقافت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کی ہے، اور 12ویں درس میں ہم اصلاح کی تعریف پر آ گئے کہ اصلاح کی تعریف کیا ہے یہ جو امام حسین سید الشہداء جس کی تلاش میں ہے، امت مصطفیٰ میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں اصلاح ہے یا تمام فساد ہی فساد ہے، معاشرہ فساد زدہ ہے۔ اس حوالے سے کہ جس کی بنیاد پر عاشورائی ثقافت بن جاتی ہے، جس کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا۔ سید الشہداء مکہ سے خارج ہوئے، مدینہ سے خارج ہوئے مکہ، پھر مکہ سے خارج ہوئے کربلا کی طرف، تمام امت مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کدھر اصلاح کدھر ہے، اصلاح کی تلاش میں نکلے۔ تو اصلاح کی تعریف کے لیے پچھلے درس میں عرض ہوا کہ آپ اصلاح کی تعریف جو ارزشوں کا مجموعہ ہے، جو ویلیوز کا مجموعہ ہے، ویلیوز کیسے بنتے ہیں؟ عرض ہوا کہ انسان کی خلقت کا ایک مقصد اور ایک فلسفہ ہے۔ اس مقصد اور فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس کو ہم کہیں گے وہ ہمارا مطلوب نہائی ہے، ہم ذاتی طور پر فطرتی طور پر اسی کو چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا جیسے کہ اسلام کہتا ہے کہ انسان کی خلقت کا فلسفہ وہ خدا کی معرفت ہے، خدا کی عبادت ہے، خدا تک پہنچنا ہے، یہ مقصد ہے۔ تو یہاں پر جب عقل دیکھتی ہیں اس مقصد کو تو اس تک پہنچنے کے لیے عقل آ جاتی ہیں کہ آپ کو چاہیے، عقل کہتی ہیں تمام تر وہ چیزیں جن کے انجام دینے کا اللہ نے کہا ہے آپ ان کو انجام دیں، چونکہ اس کے بغیر آپ کے لیے رسائی اس ذات تک ممکن نہیں ہے، اور جن سے منع کیا ہے ان سب کو چھوڑ دیں۔ تو یہاں یہ جو عقل کہتی ہے کہ یہ انجام دے، یہ انجام دے، چونکہ اللہ نے کہا ہے انجام دے، چونکہ اللہ نے کہا ہے انجام دے، اللہ نے منع کیا ہے چھوڑ دے۔ ان تماموں کو کہ ان کے انجام دینے سے آپ اس مقصد حقیقی تک قریب ہو جائیں گے، اور ان کے چھوڑنے سے بھی آپ قریب ہو جائیں گے۔ ان کو کہتے ہیں ارزشوں کا مجموعہ، یہ ویلیوز ہے، یعنی ان کو آپ چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ انجام پائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ انجام نہ پائے۔ ان چاہتوں کے مجموعے کو ویلیوز ارزشی مجموعہ کہتے ہیں۔ یہ جتنی بھی یہ چاہتے ہیں یہ ایک دائرے کے اندر ہے۔ نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ ان کو انجام دے، شراب، چوری وغیرہ ان کو چھوڑ دے۔ تو اس مجموعے کو کہیں گے نظام ارزشی، مجموعہ ارزش ہا، مجموعہ ویلیوز، مجموعہ مطلوب ہا۔ یہ مطلوب ہے، ہمیں نماز کرنا مطلوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز کے ذریعے سے میں خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں، چونکہ خدا کی مرضی ہے اس میں، اور خدا کی رضا، خدا کی مرضی حاصل کرنا میرا مقصد ہے، بس اس کی وجہ سے یہ انجام دے رہا ہوں۔ ان کو کہتے ہیں یہ بھی مطلوب ہے۔ بس جو واقعی مطلوب ہے وہ تو ذات پروردگار ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی عبادت ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے یہ بھی مطلوب ہے۔ ان مطلوب وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے مطلوب ہے، جو عقل جن کی مطلوبیت کا کہتی ہے، ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں ارزش، ویلیوز۔ یہ ویلیوز کی تعریف ہے بس۔ لیکن عرض ہوا پہلے درس میں کہ اگر عقل قیدی ہو اور قوہ شہویہ انسان کی شہوات اس عقل کو قید کرے، اور اس عقل کو کہے کہ اب کی نگاہ فقط اس مقصد پر ہو جو میرا مطلوب ہے، قوہ شہویہ کہے میرا مطلوب یہ ہے کہ میں فقط اس دنیا کو سنوار دوں، میری زندگی آرام سے گزرے، عیش و نوش سے گزرے، بس فقط اب اس کو دیکھے اور اس کی روشنی میں کیسے اس مقصد تک پہنچوں، مجھے تمام تر وہ چیزیں بتا دے۔ تو یہ عقل جو قیدی ہے،
محبوس ہے کوئی شہویہ کا، اے عقل کہے گی کہ آپ ان چیزوں کا انجام دیں، آپ معاویہ کا ساتھ دیں، معاویہ صفت لوگوں کا ساتھ دیں، تاکہ آپ کی دنیا سنوار جائے، تاکہ آپ کی زندگی عیش و نوش سے گزرے۔ تو یہاں پر یہ عقل جو قیدی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ یہ چیز انجام دے، یہ انجام دے، یہ انجام دے۔ وہ عقل جو آزاد ہے وہ بھی کہتے ہیں ان چیزوں کو انجام دے، اس کو انجام نہ دے۔ تو واضح ہے یہاں پر شاید ایک عمل اس مجموعے میں اس کا انجام دینا درست ہو، لیکن اس منظومے ارزشی میں اس کا انجام دینا درست نہ ہو۔ ابھی مغرب لوگوں کی جو زندگی ہے، یورپین لوگوں کی جو زندگی ہے، امریکہ والوں کی جو زندگی ہے، ان کی تمام تر زندگی، ان کی عقل کا ملن قیدی ہے۔ ان کی عقل کی نگاہ، ان کی قوہ شہویہ نے فقط اس دنیا پر ان کی نگاہ ہے، ان کی عقل کی نگاہ، اور وہ عقل ہے قیدی۔ ان کے ہاں جو منظومہ ارزشی ہے اس میں یہ ہے، میں کچھ مثال آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی احکام الہیہ ہے جس کو ہم حدود سے تعبیر کرتے ہیں، دیات سے تعبیر کرتے ہیں، قصاص سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں درست نہیں ہے۔ کسی پر حد جاری کرنا، کسی کو اعدام کرنا، وہ جو بھی کرے، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ آزاد ہے، لیکن مد مقابل آپ اس کو اعدام نہیں کر سکتے، اس کو پھانسی نہیں کر سکتے۔ پس پھانسی دینا ان کے ہاں ایک فاسد عمل ہے۔ ادھر عورت اور مرد کے درمیان ان کے جو منظومے ارزشی ہیں تمام تر احکاموں کے مساوی ہیں، دیا جتنا مرد کا بھی ہے عورت کے بھی برابر، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح ان کے ہاں حقوق بشر کے حوالے سے جو قوانین ہے، حقوق حیوانات کے حوالے سے جو قوانین ہے، یہ تمام تر ادھر یہ جو قوانین بنے ہیں ان کی زندگی کا جو ہدف ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قوانین بنائے۔ بعد میں تو ان کی قدرت بڑھ گئی، ہم پر بھی ان قوانینوں کو ٹھونس دیا، ہماری پارلیمنٹوں سے بھی ان قوانینوں کو پاس کیا۔ لیکن اسلام میں قصاص ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہاری زندگی قصاص میں ہے، کہ اگر تم قصاص کرو گے، کسی کو پھانسی کرو گے، جس نے قتل کیا ہے عمدن، اگر اولیاء مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے وارث اس کو معاف نہ کریں، وہ اسلامی قوانین کے مطابق اس کو پھانسی دینا چاہیے۔ عمدن اس نے قتل کیا ہے، قتل خطائی بھی نہیں ہے۔ خوب قرآن کہتا ہے کہ اس میں آپ کی زندگی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ عمل غلط ہے، پس ان کے ہاں یہ عمل فاسد ہے، ہمارے ہاں یہ عمل، یہ قصاص، یہ عمل درست ہے، یہ صلاح ہے، فاسد نہیں ہے۔ جو اس عمل کو انجام دے گا ہم اس کو کہیں گے یہ مصلح ہے، اس نے اصلاح کیا۔ ان کے ہاں وہ شخص جو کسی کو پھانسی کرے گا، وہ حاکم، وہ قوہ قضائیہ، وہ چیف جسٹس وغیرہ جو اس طرح کے احکامات صادر کریں گے، ان کے ہاں وہ مفسد ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں منظومہ ارزش، منظومہ ویلیو، ان کی چاہتوں کے مطابق یہ عمل درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو عقل آزاد کی روشنی میں جو چاہتے ہیں، وہ عقل جس کی چاہت یہ ہے کہ ہم خدا تک پہنچے، اس عقل کے ہاں یہ درست ہے، چونکہ خدا کا حکم ہے، خدا نے فرمایا ہے، قرآن نے کہا ہے۔ لہذا یہاں پر اصلاح کا معنی وہی عمل کا درست انجام دینا، شریعت کے حدود کو درست اجرا کرنا، یہ ہے اصلاح۔ امام حسین سید الشہداء جو عاشورائی ثقافت کو عام کرنا چاہتے ہیں، اسلامی ثقافت کو عام کرنا چاہتے تھے، جب وہ اصلاح دیکھتے ہیں، اصلاح سے مراد یعنی قوانین خدا آیا جاری ہے یا نہیں،
دین خدا کو تو تعطیل نہیں کیا. اگر دین خدا کو تعطیل کیا ہے تو سمجھے کہ فاسد ہے, معاشرہ فساد زدہ ہے. اگر دین خدا کے لوگ پابند ہیں تو سمجھے کہ یہ معاشرہ اصلاح شدہ ہے. میرے دوستوں, اس فرمان مبارک کو دیکھ اس کے وضاحت کے لیے کہ جس میں ہے امام حسین سید الشہداء نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ويعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير بفعل ولا قول كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله. کہ تم میں سے رسول خدا نے فرمایا جو بھی ایک ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ جو پروردگار عالم کے تمام تر حرمات کو حلال قرار دے اور حرمات الہی کو حلال قرار دے, جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دے, عہد الہی کو توڑ دے, عہد الست کو توڑ دے, الست اولا, اور رسول خدا کی سنت کا مخالف ہو, بندگان خدا میں عدوانی سلوک کرے, بندگان الہی کے ساتھ دشمنی کے ساتھ پیش آئے, ان پر ظلم کرے, تو کہا جو بھی ایسے ظالم ڈکٹیٹر کو دیکھیں اور اس کے خلاف اپنے قول اپنے عمل کے ساتھ اس کے خلاف کھڑا نہ ہو جائیں, لم یغیر بفعل ولا قول ثم لم یغیر بفعل ولا قول, ایسے ظالم ڈکٹیٹر کو دیکھے, بادشاہ کو دیکھے, حکمران کو دیکھے اور یہ شخص اس کو دیکھ کر بھی پھر بھی اس کے خلاف نہ اس کے عمل کے ساتھ اس کی مخالفت ہو, نہ یہ اپنی زبان سے اس کی مخالفت کرے, تو خدا اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے کہ اس ظالم بادشاہ کا جو حشر ہے اس کا بھی وہی حشر ہو, اس کا جو ٹھکانہ ہے اس کا بھی وہی ٹھکانہ ہو. اس کے بعد امام حسین سید الشہداء نے فرمایا وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هُؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ, اور تم تو جانتے ہیں کہ معاویہ صفت لوگوں نے, معاویہ کے معنوی فرزندوں نے شیطان کی اطاعت خود پر واجب قرار دیا ہے. وَتَوَلُّوا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ, اور اللہ کی اطاعت سے وہ مڑ گئے ہیں. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ, اور انہوں نے زمین خدا پر فساد کو جاری کیا ہے, تمام تر فساد کیا ہے. وہ عطف تفسیر ہے, اس جملے کی تفسیر ہو رہی ہے اس جملے کے ساتھ. وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ, اور انہوں نے حدود الہی کو تعطیل کیا ہے. حدود الہی کی تعطیل وہی زمین پر فساد ہے. پس ہمارے ہاں قصاص کو چھوڑنا فساد ہے, احکام الہی کو جاری نہ کرنا, اس کو تعطیل کرنا, اس کی جگہ پر انگریزی قانون کو نافذ کرنا, یہ فساد ہے. یورپین قوانین کو اپنے معاشرے پر لاگو کرنا یہ فساد ہے, یہ اصلاح نہیں ہے. وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ, اور حکومتی مال و اموال سے خود کو ایک دوسرے کو حکومتی اموال دیتے ہیں, مسلمانوں کے اموال ایک دوسرے کو دیتے ہیں. وَأَحَلُّ حَرَامَ اللَّهِ, اور انہوں نے خدا کے حرام کو حلال کر دیا. وَحَرَّمُوا حَلَالَ اللَّهِ, اور خدا کے حلال کو حرام کیا. وَإِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ, اور میں حکومت اسلامی چلانے کے لیے ان تمام سے زیادہ حقدار میں ہوں, کوئی کسی اور کا یہ حق نہیں ہے. سید الشہداء فرماتے چونکہ میں ان حدودوں کو جاری کر سکتا ہوں. بس سید الشہداء یہاں پر خدا کی حدود کی تعطیلی کو فساد سمجھتے ہیں. فساد یعنی کسی عمل کو درست انجام نہ دینا,
جو عمل درست انجام نہ پائے وہ فاسد ہے، وہ عمل جو درست انجام ہو جائے وہ عمل صلاح ہے، وہ عمل درست ہے۔ تو وہ معاشرہ جس میں امام حسین سید الشہداء صلاح کی تلاش میں ہیں، وہ معاشرہ بالکل فساد زدہ تھا، اس میں تمام قوانین الہی تعطیل ہو گئے تھے، ان کی مرضی تھی، وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، مہم نہیں تھا خدا کا قانون کیا ہے۔ پس عزیزان محترم، اگر ہم اس مطلب کو اگر ہم دیکھیں تو صلاح کی تعریف 2 جملوں میں، اسلام نے احکام کو جس طرح چاہا ہے، اسلام ہم سے جو کو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے، اگر ہم ان تماموں کو اس طرح انجام دے تو ہم عمل صالح ہم نے انجام دیا، ہمارا عمل صالح ہوگا، اس میں صلاح ہوگا۔ بس یہاں پر صلاح سے مراد یہی جو قرآن کی متعدد آیتوں میں آیا ہے، آمن وعمل الصالحات، صالح عمل، صالح یعنی درست عمل، نیک عمل، جس میں یہ صلاحیت ہو کہ انسان کو خدا تک پہنچائے، اس لیے کہا عمل صالح۔ جس طرح خدا نے جو عمل چاہا ہے اگر ہم اس طرح انجام دے کے تو یہ عمل ہو جائے گا صالح، اس کو ہم کہیں گے اصلاح۔ لیکن جس طرح خدا نے چاہا ہے ہم اس طرح انجام نہیں دیں گے، ان شرائط اور حدود کے ساتھ انجام نہیں دیں گے، یا اصلاً انجام نہیں دیتے، یا اگر انجام دیتے ہیں اس طرح انجام نہیں دیتے تو کہیں گے یہ عمل فاسد ہے۔ امام حسین علیہ السلام صلاح کی تلاش میں ہیں۔ دیکھیں امت مصطفیٰ کے اعمالوں میں کہاں کہاں صلاح ہے، کن کن اعمال میں صلاح ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تمام معاشرے، تمام اسلامی معاشرے کی میں وہ سفر کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، نتیجہ اس کا کربلا ہے۔ اس تلاش کے بعد وہی نتیجہ کربلا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اور بھی وضاحت کریں گے، کسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد۔